السلام علیکم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدر محترم، حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں اور اسلامی خواتین اور نوجوانوں، توحید ایک ایسا کلمہ ہے جو تمام مسلمانوں کی زبان پر ہمیشہ جاری رہتا ہے. سارے لوگ یہ لفظ بولتے ہیں اور اتنا شعور ہے کہ یہ ہماری زندگی کا کوئی بہت بڑا حصہ ہے جو ہم سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا. ہمیں جاننا چاہیے کہ توحید اللہ سے متعلق کلمہ ہے. توحید کا سادہ سا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات میں اکیلا جاننا کہ پوری کائنات کا، جس کی حد و انتہا بھی آج تک انسانوں کو معلوم نہیں، کتنی بڑی ہے یہ کائنات. آج کے اس سائنسی دور میں بھی کسی سائنٹسٹ نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ ہمیں اس کائنات کی حد معلوم ہو گئی ہے. اتنی بڑی کائنات کا پیدا کرنے والا، اتنے بڑے جہان کا مالک اور اتنی بڑی دنیا کا انتظام کرنے والا، تدبیر کرنے والا ایک اللہ کو جاننا اور اس کی جو خوبیاں، اس کے جو کمالات، اس کے جو بھلے نام ہیں، ان ناموں میں کوئی اس کا ساجھیدار بننے کا اہل نہیں ہے. اس لیے ایسی ذات جو اتنی بڑی دنیا بنا کر، جس نے ہم کو اس پر بسایا، ہمارے لیے روزی کا ہر طرح کا سامان کر دیا کہ یہ روزیاں ہماری کھاؤ اور ہمارے گن گاؤ، تنہا ایسے اللہ کی عبادت کرنا، یہ توحید کا سادہ سا مفہوم ہے. ایک اللہ کو کائنات کا خالق و مالک اور منتظم ماننا، اس کی تمام خوبیوں کا اس اعتبار سے اعتراف کرنا کہ یہ خوبیاں اس کے ماسوا کسی مخلوق میں نہیں، لہذا تنہا اسی کی عبادت کرنا، یہ توحید ہے. توحید کا سادہ سا مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے جس کی حد و انتہا کسی کو نہیں معلوم، اور اتنی بڑی دنیا بنانے کے بعد ہماری روزی رزق کا سامان بھی اس نے کر دیا. جو چاہتے ہیں ہم کھاتے ہیں، حلال ذرائع اس نے مہیا کر دیے. اس اللہ نے ہمارا
پیٹ پالنے ہی کا سامان نہیں کیا، بلکہ ہمارے بدن میں جو روح ہے اس روح کی پرورش کا بھی سامان کر دیا۔ بدن بھی پلے، روح بھی پل کر کے انسان اپنے کمال تک پہنچ جائے۔ روح کی پرورش، سچی پرورش کے بغیر انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ نے بدن کو پالنے کے ساتھ ساتھ روح کے بھی پالنے کا انتظام کیا ہے۔ کیسے؟ نبیوں اور رسولوں کو بھیج کر، اپنی آسمانی کتابیں اتار کر، نبی آخر الزماں محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر اور اپنی آخری کتاب قرآن مجید دے کر مبعوث فرمایا، اسی لیے کہ اس جمہوری دور کا قیامت تک سچا رہنما اگر کوئی بن سکتا ہے تو یہ رسول بن سکتا ہے، اور اللہ کی اتاری ہوئی ایک کتاب بن سکتی ہے۔ انسان کو کوئی کمال اگر میسر آ سکتا ہے جو آخری درجے کا کمال ہے، وہ اسی رسول کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے انسان کی روح کی پرورش ہوگی۔ اللہ نے دیکھیے بدن کو پالنے کے ساتھ ساتھ ہمارے روح کے بھی پالنے کا انتظام فرمایا۔ رسولوں کی ضرورت بھی سمجھ میں آ گئی، اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ اللہ کی ناقدری کی لوگوں نے جیسے اس کی قدر منزلت کرنی چاہیے نہیں کی۔ جب یہ کہہ دیا انہوں نے کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی نہیں اتارا، کسی انسان کو رسول نہیں بنایا، کسی انسان پر کوئی آسمانی کتاب نہیں اتاری، تو ایسے لوگوں نے اللہ کی ناقدری کی۔ کیا معنی ہوا؟ اللہ کی قدر اسی وقت ہے جب رسول کو مانا جائے، اس کی اتاری ہوئی کتاب کو مانا جائے۔ اگر یہ نہ مانا جائے گا تو آدمی اللہ کی ناقدری کرنے والا اور کافر بن جائے گا، منکر بن جائے گا۔ تو رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے، اور رسولوں کا انکار کفر ہے۔ یہی قرآنی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کو نہیں مانا جائے گا تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ ہم لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ان لوگوں کے لیے سوچنے کی بات ہے جو اپنے اپنے رسولوں کو تو مان لیتے ہیں لیکن نبی آخر الزماں کو نہیں مانتے۔ یہ سوچ لیں کہ ان کے لیے کتنا خطرناک موقع ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اس آیت کی زد میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات تمہیداً میں نے عرض کی ہے مختصر سی تفصیل کے ساتھ کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابیں اتاری، اور انسان کا کمال اسی میں ہے کہ رسولوں کے ذریعے اللہ نے جو سکھایا ہے کہ کیسے اس کی عبادت کی جائے، عبادت کی کتنی کتنی قسمیں ہیں، ان سب کو انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا۔ وہ رسول ہی سے معلوم ہوگا، رسول کی کتابوں سے معلوم ہوگا، رسول پر اتاری گئی کتاب سے معلوم ہوگا، رسول پر نازل کی گئی حدیثوں سے معلوم ہوگا، ورنہ آدمی اپنی عقل سے عبادات کے ساری قسموں کو معلوم نہیں کر سکتا۔ کتنا عبرتناک ہے یہ منظر کہ جو لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے، صرف قرآن پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، آج تک وہ اپنی نماز ٹھیک نہیں کر پائے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، کن کن اوقات میں پڑھنا چاہیے، زکوٰۃ کیسے دینی چاہیے، کیا کیا طریقہ ہے اس کا، کس چیز میں کتنی زکوٰۃ نکلے گی، حج کیسے کیا جائے، یہ ساری تفصیلات حدیثوں میں معلوم ہے۔ وہ بیچارے قرآن پر ایمان کا دعویٰ کر کے حدیثوں سے دستبردار ہو کر عبادات کی قسمیں اور ان کی تفصیلات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کی عبادت کی تفصیل آدمی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا،
یہ نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے اور رسولوں پر اتاری گئی کتابوں کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ تو انسانی کمال اس میں ہے کہ رسول پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لانے والا نہ لانے والا کافر کہلاتا ہے، اور اس کو ہدایت مل نہیں سکتی، وہ اپنے کمال کو پہنچ نہیں سکتا۔ بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کر لینا، بڑے بڑے سپر مارکیٹ بنوا لینا، تجارت کے لیے ساری دنیا میں دندراتے پھرنا، یہ ایک اور ترقی ہے، لیکن انسان کا کمال جس ترقی میں ہے وہ کمال رسول ہی کے ذریعے ملتا ہے اور کسی چیز کے ذریعے نہیں ملتا۔ مادہ کبھی انسان کو اتنا کمال نہیں دے سکتا کہ اس کا نوعی کمال انسان بحیثیت انسان کے صاحب کمال ہو جائے۔ رسول کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، اور رسول پر اتاری گئی کتاب کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ تو توحید جو میں نے عرض کیا تھا، توحید اسی کمال کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے۔ تنہا ایک اللہ کی عبادت کرنا اور کسی کی عبادت نہ کرنا، اپنے رب کو پہچان لینا، اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے مالک کو، اپنے روزی دینے والے کو پہچان لینا، اس کی عظمت، اس کے ناموں، اس کی خوبیوں، اس کے کمالات کو جان لینا کہ کائنات میں کوئی بھی مخلوق اس جیسے نام، اس جیسے کمالات اور اس جیسی خوبیوں کی مالک نہیں ہو سکتی، لہذا عبادت کے لائق وہی ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے جنات کو، انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، میں انس و جن سے یہ نہیں چاہتا کہ مجھے روزی دیں، مجھے کھانا کھلائیں۔ انسان تو مالک ہوتا ہے اپنے غلاموں کا، غلاموں کے لیے وہ ضابطہ بناتا ہے کہ ہمارے لیے روزی نہ کماؤ، کما کر کے لاؤ ہمیں کھلاؤ۔ دنیا کا جو مالک ہوتا ہے اپنے غلام سے روزی نہ مانگتا ہے۔ ہمارا جو مالک ہے، ساری کائنات کا مالک، وہ کہہ رہا ہے کہ ما ارید منہم من رزق، میں لوگوں سے روزی نہیں چاہتا، وما ارید ان یطعمون، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تو سب کو روزی دینے والا خود ہی ہے اور بہت ہی مضبوط اور طاقتور ہے، اس کی طاقت کے آگے کسی مخلوق کی طاقت ہیچ ہے، کوئی حیثیت اس کی نہیں۔ میرے بھائیوں، توحید عبادت، تنہا ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کی تفصیلات آپ کو قرآن مجید میں، مزید تفصیلات حدیثوں میں ملیں گی۔ یہ توحید ایک اللہ کی عبادت اور کسی کی عبادت بالکل نہیں۔ اس توحید کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خود واضح فرما دیا ہے کہ اس توحید کو ہم نے تمام انسانوں کی تخلیق اور فطرت میں گاڑ دیا ہے، ان کے نفوس میں ہم نے اس چیز کو گاڑ رکھا ہے، توحید ان کے نفسوں میں گاڑ دیا ہے، ان کو پیدا ہی توحید پہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفا، اے نبی اور نبی کے تابع داروں، فاقم وجہک للدین حنیفا، ہر طرف سے کٹ کر، یکسو ہو کر اپنے آپ کو دین توحید اور دین اسلام پر قائم کر دو، ادھر ادھر مت ہو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یکسو ہو کر، ہر ایک سے کٹ کر ایک اللہ کے لیے قائم ہو جاؤ۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین اللہ کا پیدائشی دین ہے، انسان کی فطرت میں،
انسان کی تخلیق میں اس نے اس کو گھسیڑ رکھا ہے، اسی پر لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس تخلیق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور کوئی اس میں تبدیلی کی کوشش نہ کرے۔ ذالک الدین القیم، پکا سچا دین توحید، دین اسلام یہی ہے۔ میرے بھائیو، ہر فرد بشر کی تخلیق میں، پیدائش میں توحید اللہ نے گھسیڑ رکھی ہے، اس کو تبدیل نہ کرو۔ ایک حدیث میں ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، دنیا میں کسی قوم کے گھر میں پیدا ہو، صحرائی ہو، جب پہاڑی ہو، کہیں کا بھی ہو، دنیا کے کسی خطے ارضی کا، ہر بچہ اللہ کی جانب سے فطرت توحید پہ پیدا کیا جاتا ہے۔ توحید اس کی پیدائش میں رب العالمین گزرتا ہے، مگر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ کی آل اولادیں، خاندان قبیلے کے بھائی بن کیا کرتے ہیں؟ اس بچے کو، ماں باپ یہودی ہوتے ہیں تو اس بچے کو یہودی بنا لیتے ہیں، ماں باپ نصرانی اور عیسائی ہوتے ہیں تو اس بچے کو نصرانی بنا لیتے ہیں، ماں باپ اگر آگ کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں تو اپنے بچے کو مجوسی اور آگ آتش پرست بنا لیتے ہیں۔ ہمارے رسول نے اس کو مثال دے کر بیان فرمایا، جیسے جانور کا بچہ پوری طریقے سے جانور پیدا ہوتا ہے، فَهَلْ تَرَى فِيهَ مِن جَدْعَةٍ، دیکھتے ہو کہ اس میں کسی کا کان کٹا ہوا ہو، کان پھٹا ہوا ہو؟ مسلم اللہ اپنے ڈھنگ پر اس کو، اپنے طریقے پر اس کو حیوان پیدا کرتا ہے، جانور پیدا کرتا ہے، لیکن بعد میں انسان اس کا کان چیر کر، پھاڑ کر، بتوں کے نام پر چھوڑ کر، اور پھر اس کے بعد اس میں گڑبڑی پیدا کرنے لگتا ہے۔ تو ہر بچہ اسلام ہی پر اللہ کی جانب سے پیدا ہوتا ہے، توحید ہی پر اللہ کی جانب سے پیدا ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ انسان کی فطرت یہی ہے، اللہ کی جانب سے وہ توحید لے کر دنیا میں آیا ہے، مگر ہوتا کیا ہے؟ شیطان بہکاتا ہے، شیطان گمراہ کرتا ہے، شیطان اپنی چکنی چکڑی باتیں سکھاتا ہے، اور نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ موحد بگڑتے بگڑتے کافر بن جاتا ہے، موحد بگڑتے بگڑتے مشرک بن جاتا ہے، موحد بگڑتے بگڑتے منافق بن جاتا ہے، بتدریج یہ ہوتا ہے۔ لیکن شیطان کے بہکاوے سے ایسا ہوتا ہے، سادہ دل انسان کو اگر اس کی فطرت کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو مخالف ماحول میں بھی وہ اللہ کی جانب پلٹنا سیکھ لیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، روزانہ اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں واقعات ہوتے ہیں۔ جب انسان مصیبتوں میں گھرتا ہے تو بے اختیار اس کی زبان سے یہی نکلتا ہے کہ اے اوپر والے، کچھ بھی اپنی زبان میں وہ کہتا ہو، ہماری مدد فرما، ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ توحید اگر اس کے دل میں، اس کی فطرت میں، اس کی پیدائش میں نہ رکھی گئی ہوتی تو مصیبت کے موقع پر وہ اللہ کو نہ پکارتا، یا اپنی بھاشا میں جس کو بھی وہ اللہ سمجھتا ہو وہ کلمہ استعمال نہ کرتا۔ ہم نے بعض کتابوں میں دعوت کے موضوع پر لکھی گئی بعض کتابوں میں دیکھا ہے، عالمی جنگ کے موقع پر ایک پائلٹ سے جو جنگی جہاز اڑا رہا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ بھئی اپنی زندگی کے مشکل ترین کسی واقعے کے بارے میں آپ بتائیے۔
کچھ علمی میگزینوں کو اس نے انٹرویو دیا تھا، تو اس نے کہا کہ میری زندگی کا نہایت نازک موقع ایک بار ایسا آیا کہ میں جہاز اڑا رہا تھا، جنگی جہاز، لیکن جہاز اڑتے اڑتے بے قابو ہو گیا اور قریب تھا کہ دشمن کے ملک میں جا گرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے جی میں آیا کہ گر کر اگر میں زندہ بھی بچ گیا تو یہ لوگ مجھ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس موقع پر نہ ماں کا خیال آیا، نہ باپ کا خیال آیا، نہ جورو بچوں کا خیال آیا، خیال آیا تو اللہ کا خیال آیا۔ کہا اے اللہ، زندگی دینے والا تو ہے، تو ہی بچا سکتا ہے تو دشمنوں کے ہاتھ سے ہم کو بچا سکتا ہے۔ حالانکہ وہ پائلٹ کہتا ہے کہ زندگی میں کبھی 40 سال کے عرصے میں میرے گھر میں کبھی اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کبھی اللہ کی یاد نہیں کی گئی۔ 100% ملحدانہ ماحول، اس ملحدانہ ماحول میں میری پرورش و پرداخت ہوئی تھی، لیکن جب موت آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگی تو یک بیک اللہ کا خیال آ گیا۔ یہی ہے پردہ ہٹ جانا، اور وہ فطرت، وہ تخلیق کا ضابطہ جس پر اللہ نے ہر بچے کو پیدا کیا ہے، اس کا نمایاں ہو جانا، یہی ہے۔ ہزاروں واقعات اس طرح کے روزانہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ تنہا اسی موضوع پر ریسرچ کرنا چاہیں تو آپ کو بے شمار واقعات روزانہ ملیں گے کہ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگ ایک اللہ کو کیسے پکارتے ہیں، جبکہ آشائش کی زندگی میں، آرام کے لمحات میں اس معبود کو بھی پوجا، اس معبود کو بھی پکارا، وہاں بھی جا کر کے چڑھاوا بجاوا کیا، وہاں بھی جا کر کے چادر چڑھا لی، ہزاروں پیشانیاں، ایک پیشانی ہزاروں معبود۔ لیکن مشکل وقت میں فطرت سے جب پردہ ہٹتا ہے تو ایک اللہ یاد آتا ہے جس نے انسان کو توحید پر پیدا کیا ہے۔ یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اس دعوے کے ساتھ اس طرح کے واقعات روزانہ بے شمار رونما ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کی کھولی ہوئی بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ نے آدم و حوا کی نسل سے پیدا ہونے والے ہر بچے کی تخلیق میں، اس کی پیدائش میں، اس کی فطرت میں توحید کو گھسیڑا ہے۔ ماحول اس کو بگاڑ کر کہیں سے کہیں پہنچا دے، یہ بگاڑنے والوں کا کام ہے۔ لیکن وقت آتا ہے تو پردہ ہٹتا ہے اور لوگ اللہ کے ایک اللہ کی جانب مائل ہو کر کے رہتے ہیں۔ اس حقیقت کو جانیے اور اس حقیقت کو پہچانیے۔ انسان کی ابتدا ہی اللہ نے توحید سے کی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان بین آدم و نوح عشرۃ قرون کلہم علی الاسلام کلہم علی الحق کلہم علی الفطرت۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان، حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول، حضرت آدم نبی۔ یہ بھی تھوڑا سا مختلف ہی مسئلہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، حضرت آدم نبی۔ نبی پر حدیثیں اترتی ہیں، رسول پر کتاب باقاعدہ اترتی ہے، وہی جلی۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ آدم اور نوح کے درمیان 100 سال، 1000 پورا، 10 صدیاں گزری ہیں، کلہم علی الحق۔ اس بیچ میں سارے لوگ حق پر، اسلام پر، توحید پر، دین فطرت پر سارے لوگ تھے۔ کوئی بھی نہ شرک جانتا تھا کیا چیز ہے، نہ کفر جانتا تھا کیا چیز ہے، نہ منافقت جانتا تھا کیا چیز ہے۔ انسانی تاریخ، پیدائش کے بعد انسانی تاریخ کا آغاز 1000 برس تک توحید کا آغاز ہے، توحید کا دور ہے۔
1000 برس تک انسانوں نے، آدم و حوا کی اولاد نے، اس روئے زمین نے توحید کے ماں سوا کوئی اور مذہب دیکھا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے غور کی چیز ہے یہ، کتنی بڑی حقیقت ہمارے اندر اللہ نے چھپائی، کتنی بڑی حقیقت انسانی تاریخ کا آغاز کہ لوگوں نے جانا ہی نہیں کہ کفر و شرک کیا ہوتا ہے، توحید ہی ان کا دین تھا۔ لیکن توحید میں بگاڑ آیا، جیسے ہر چیز میں بگاڑ آتا ہے۔ چاول کو ریت ریت کر لوگ باسمتی بنا دیتے ہیں، حالانکہ موٹا چاول ہوتا ہے۔ پھلوں میں لوگ پالش لگا دیتے ہیں، اور اس کو چاقو سے کھرچیے تو ایک ایک سیب پر اتنی اتنی پالش نکلتی۔ مسالوں میں دھول مٹی پیس پیس کر ڈال دیتے ہیں۔ ہر چیز میں جیسے انسان بگاڑ کرتا ہے، توحید اور دین آسمانی میں بھی انسانوں نے بگاڑ کیا، یہ ایک حقیقت ہے۔ بگاڑ کیا، وہ بگڑا ہوا نہیں تھا، لوگوں نے بگاڑ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ بزرگ تھے، نیک لوگ، توحید کے ماننے والے، ایک اللہ، تنہا ایک اللہ کی بندگی کرنے والے۔ یہ لوگ جب اس دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے، مر گئے، تو شیطان ان کی اولاد کے پاس آیا، کہا دیکھو تم ایک اللہ کو پوچھتے ہو نا؟ انہوں نے کہا کہ جی۔ کہا کہ ایسا کرو کہ جہاں ان لوگوں کا بیٹھکا تھا، تمہارے بزرگ جہاں بیٹھا کرتے تھے، ان جگہوں پر اللہ کی عبادت کیا کرو تو تم کو بڑا مزہ آئے گا۔ ایک نسل اس نے ایسے گزار دی، وہ نسل جب ختم ہو گئی، ان کی اولاد آئی تو کہا کہ بھائی یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، بزرگوں کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ پر تم لوگ وہاں ایک اسٹیچو کھڑا کر لو، ایک مجسمہ کھڑا کر لو، تاکہ بزرگوں کی یاد آئے اور تمہیں اللہ کی عبادت میں مزہ آئے۔ ان لوگوں نے چھوٹا موٹا اسی ایک اسٹول وہاں کھڑا کر لیا۔ وہ نسل بھی جب گزری تو شیطان نے کیا کہا؟ کہا کہ یہ لوگ جو گزرے ہیں یہ بزرگوں کی عبادت کرتے تھے، بزرگوں کی پوجا کرتے تھے، ان سے دعائیں و التجائیں کرتے تھے، لہذا تم کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ چنانچہ شرک شروع ہو گیا، توحید میں ملاوٹ شروع ہو گئی۔ موٹے چاول کو ریت کر کے باسمتی بنانے لگے لوگ، ملاوٹ کرنے لگے ہر چیز میں۔ اس طرح توحید کی جگہ پر شرک نے آنا شروع کر دیا، اللہ کی عبادت گئی، غیر اللہ کی عبادت شروع ہو گئی۔ بزرگوں کی تعظیم کے راستے سے بزرگوں کو حد سے زیادہ آگے بڑھا کر ایسے توحید سے ان کا دامن خالی ہوتا گیا۔ اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ساری خوبیوں میں غیر کو شریک کر لینا، اس کی مشابہت جتلانا، یہ شرک ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ دعائیں اللہ سے مانگی جاتی تھیں، انہوں نے ان بزرگوں کو معبود بنا کر کے ان سے دعا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ سے جیسے ڈرا جاتا تھا، اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے، یہ توحید ہے، توحید خوف، ویسے انہوں نے بزرگوں سے ڈرنا شروع کر دیا کہ اگر ہم ان سے نہیں ڈریں گے تو ہم پر آفت آ جائے گی، ہم پر مصیبت ٹوٹ پڑے گی، ہمارا مقدمہ کامیاب نہیں ہوگا، بلائیں آئیں گی۔ تو بلائیں، مصیبتیں، صحت و تندرستی، بیماری، یہ سب اللہ دیتا ہے۔ انہوں نے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان بزرگوں سے ڈرنا شروع کر دیا۔ اللہ سے جیسے محبت کی جاتی ہے، بزرگوں سے محبت شروع کر دیا۔ اللہ سے محبت کرنا یہ عبادت ہے۔ اگر اللہ ہی جیسی محبت کوئی بزرگوں سے کرنے لگے تو عبادت ہو جاتی ہے۔
ظاہر ہے کہ وہ شرک ہے۔ امیدیں جیسے اللہ سے باندھی جائیں، بزرگوں سے اس طرح کی امیدیں باندھی جائیں، یہ شرک اکبر۔ یہ سب کام کرنے سے آدمی توحید سے بالکلیہ اپنا دامن جھاڑ لیتا ہے، اس کو شرک اکبر کہا جاتا ہے علمی اصطلاح میں، بڑا شرک۔ اس شرک کا ارتکاب کرنے کے بعد آدمی کا توحید سے، اسلام سے، حق سے کوئی واسطہ نہیں رہ جاتا، چاہے وہ بھلے نماز بھی پڑھتا ہو، زکوٰۃ بھی نکالتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، اگر اسی حالت پر بلا توبہ کیے ہوئے مر جائے تو ہمیشہ ہمیش جہنم میں جلے گا اور جنت اس کے لیے حرام کر دی جائے گی۔ توبہ اگر کر لیتا ہے تو توبہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ درگہ مایوسی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا۔ اللہ کی دربار مایوسی کی جا نہیں، 100 بار توبہ کر کر کے اگر توڑ دیا ہو تو پھر سے آ جا، توبہ کر لے، تیری توبہ قبول کی جائے گی۔ توبہ اگر کر لیا تو بڑا گناہ شرک اکبر بھی معاف، اور توبہ نہیں کیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی، بے توبہ کے مر گیا، جنت اس پہ حرام کر دی۔ وماواہ النار، ٹھکانہ اس کا جہنم بنا دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ان سب سے بڑے ظالموں کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا، ان کے لیے کسی نبی کی شفاعت نہیں، یہ بے شفاعت کے جہنم میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ یہ بڑا شرک ہے، بڑا شرک۔ اگر آدمی تائب نہ ہوا تو پوری زندگی اس کی برباد ہے، زندگی کے سارے اعمال برباد ہیں۔ اور بھی احکام اس سلسلے میں علماء نے لکھے ہیں، ان سارے احکام کو دہرانے کا موقع یہاں نہیں۔ بعض اعمال اسی شرک میں ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمارے رسول نے شرک کا نام دیا ہے، لیکن توحید سے اس کام کو انجام دینے والا توحید سے بالکل باہر نہیں ہوتا۔ جیسے ایک حدیث میں ہمارے رسول نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا بد کرداری ہے، دین سے کھسک جانا ہے، وہ قتالہ کفر، اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ ایک جگہ فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرکا، اللہ کے ماں سوا کسی اور کی جس نے قسم کھائی تو اس نے یا تو کفر کیا یا شرک کیا۔ تو اس طرح کے کاموں کو شرک کہا گیا ہے، لیکن یہ چھوٹا چھوٹا شرک ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی توحید سے بالکل عاری نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ہے کہ اگر ان سب چیزوں کو عادت بنائے رہے تو یہ بڑے شرک کی طرف لے جانے کا راستہ ہے۔ غیر اللہ کی قسم آدمی چھوڑ دے، گالی گلوچ چھوڑ دے، قتال اور لڑائی چھوڑ دے، ان کو کفر و شرک کہا گیا ہے۔ بڑا شرک نہیں ہے یہ، نہ بڑا کفر ہے، لیکن اس طرف لے جانے کا ایک راستہ یہ بھی ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ آدمی اگر بڑا شرک کرے، اللہ جیسی محبت، اللہ جیسی امیدیں، اللہ کی طرح دعائیں، اللہ کے لیے جیسے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، قربانی کی جاتی ہے،
ایسے ہی غیر اللہ کے لیے کیا جائے، یہ سارے اعمال بڑا شرک ہے۔ ان سب کو کرنے کے ساتھ ساتھ آدمی موحد اور مسلم نہیں رہ جاتا، توبہ نہ کرے تو زندگی بھر کے سارے اعمال برباد اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم رسید۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا اور اس کے ماسوا جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا، اس کا کھلا اعلان ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہماری فطرت کی پکار ہے کہ اپنے اکیلے معبود کی عبادت سے ہرگز باہر نہ ہو، ہماری فطرت کی پکار ہے، ہماری تاریخ کا آغاز بھی یہی کہتا ہے۔ ایسے ہی توحید کو چھوڑ دینے سے قوم نوح میں جس طرح یہ شرک آیا، ایسے ہی کفر بھی آتا ہے۔ کفر کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں رسولوں کو نہیں مانتا، میں آسمانی کتابوں کو نہیں مانتا، شریعت کے تمام تعلیمات کا مذاق اڑائے، ان سے اعراض کرے، ان پر عمل نہ کرے، ان سے بے رغبتی برتے، یہ تمام چیزیں بڑے کفر کی علامت ہیں۔ ان سب کا کرنے والا دین اسلام سے باہر مانا جاتا ہے، اپنی فطرت کا باغی مانا جاتا ہے، اپنی تاریخ کے اولین دور کا منکر مانا جاتا ہے، اور ایسا آدمی بھی مخلد فی النار ہوگا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ توحید چھوٹ گئی، ایک اللہ کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، آسمانی کتابوں کا انکار کیا، ان تمام چیزوں کا انکار کرنے کے بعد وہ بڑا کافر بن گیا، اعتقادی کافر۔ لہذا اسلام اور توحید سے اس کا کوئی رابطہ نہ رہ گیا، اس لیے ہمیشہ اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اور کچھ چھوٹا کفر ہوتا ہے، اس کو ہمارے رسول نے کفر کہا ہے، جیسے سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کا مسلمان سے لڑنا یہ کفر ہے، لیکن چھوٹا کفر ہے، اعتقادی کفر اور بڑا کفر نہیں ہے۔ لیکن یہ چیزیں مسلسل کی جائیں تو آدمی کو بڑے کفر کے راستے پر ڈال سکتی ہیں، یہ سوچ کے رکھنا چاہیے۔ آپ اپنی فطرت پہچانیے، آپ اپنی تاریخ پہچانیے، نو انسانی کی تاریخ، اور ان انحرافات کو دیکھیے۔ توحید کے اندر تبدیلی سے شرک اکبر پیدا ہوا، توحید میں تبدیلی سے کفر اکبر پیدا ہوا۔ یہ ساری چیزیں انسان کو کی دنیا اور عاقبت ساری چیزوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ایسے ہی ایک راستہ منافقت کا ہوتا ہے۔ منافقت بڑا عجیب راستہ ہے۔ منافقت کے بارے میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ منافقت دنیا کے انسانوں کا سب سے پسندیدہ طریقہ ہے، اکثریت ہمیشہ اس راستے پہ چلتی ہے، منافقت کے راستے پہ۔ دین توحید اس کو ماننے والے کم، کفر صریح، اور اس کے بعد منافقت۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے بالکل آغاز میں، سورہ بقرہ کے شروع میں 3-4 آیتیں مومن کی پہچان میں، 2 آیتیں کافر کے پہچان میں، 13 آیتیں منافقوں کی پہچان میں، اس لیے کہ بھانت بھانت کی قسم کے ہوتے ہیں، طرح طرح کے اقسام ان منافقوں کے ہوتے ہیں۔ اور ابن قیم نے لکھا کہ انسانوں کا سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ منافقت ہے۔ منافقت میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اندر سے کافر رہتا ہے، اندر سے اللہ کو، رسول کو، دین و شریعت کو، توحید کو، ان تمام چیزوں کا انکار کرتا ہے اور ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ مسلمان اگر کہیں کامیاب ہو تو اس پر خوش ہوتا ہے، کوئی مسلمان ملک فتح یاب ہو تو اس پر اس کو
دلی رنج ہوتا ہے اس لیے کہ اندر سے کافر ہے. اس میں اعتقادی منافق بہت خطرناک ہوتا ہے، اور انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں آیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جو ہوگا یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، سب سے نچلے طبقے میں، اس لیے کہ بہت بدقماش ہوتے ہیں. یہ زبانی ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اندر سے کافر ہے، اعتقادی طور پہ کافر ہے، نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ النافقاؤ سے ماخوذ ہے. منافق کا لفظ النافقاؤ، النافقہ کہتے ہیں صحرائی جانور گوہ جو بل بناتا ہے صحرا کے اندر، تو اس میں کئی سوراخ رکھتا ہے. دشمن جانور ایک سوراخ سے اس پر حملہ آور ہو تو دوسرے سوراخ سے نکل بھاگتا ہے، بڑا عیار جانور ہوتا ہے گوہ. ایسے ہی یہ منافق ہے، ایک راستے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے اور دوسرے راستے سے نکل بھاگتا ہے. یہ منافق توحید کا انکار کرنے کے بعد، اسلام کا انکار کرنے کے بعد اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے اعلان کیا کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اس کو رکھا جائے. میرے بھائیوں، یہ توحید سے دور ہونے کا نتیجہ ہے کہ عقبہ برباد ہو جاتا ہے بلا توبہ کے. اگر کوئی مر جائے تو بلا توبہ کے مر گیا تو آخرت برباد. اور دنیا کے اندر منافقوں کا حشر بھی اچھا نہیں ہوتا. اگر آپ تاریخ اسلام پڑھیں تو جن منافقین کا نام لے کر کے بتایا گیا ہے، ان منافقین کا طریقہ آپ دیکھیے کتنا برا ہوا، کتنا انجام ان کا خراب ہوا. اور جن منافقین کے بارے میں پردہ رکھا گیا، رسول نے چند لوگوں کو بتایا، خالی حذیفہ بن الیمان جیسے لوگوں کو رضی اللہ عنہ، سارے مسلمان ان کے بارے میں واقف نہیں تھے. تو ان منافقین کا انجام اچھا نہیں ہوا. تو یہ منافقت کبریٰ ہے، بڑی منافقت، اعتقادی منافقت. اس کو اختیار کرنے کے بعد آدمی اپنی دنیا اور اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے، اور جہنم کا سب سے نچلا طبقہ اس کے لیے سزا کے طور پر متعین کیا جاتا ہے. یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے. توحید کو چھوڑ دینے کے بعد یہ انجام انسان کے سامنے آتا ہے. میرے بھائیوں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک چھوٹا نفاق بھی ہوتا ہے، چھوٹی منافقت بھی ایک ہوتی ہے. اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 خصلتیں اگر کسی میں جمع ہو جائیں تو ایسا آدمی خالص منافق ہو جاتا ہے. 4 خصلتیں. اور آپ نے فرمایا اگر ان 4 میں سے کسی کے اندر ایک خصلت ہے تو منافقت کی ایک خصلت اس میں پائی گئی، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے. وہ 4 خصلتیں کیا ہیں؟ 4 خصلتیں یہ ہیں کہ جب امانت رکھی جائے، اذا تمنا خانا، کوئی امانت رکھے اس میں خرد برد کر دے، اڑا جائے امانت کا مال. وَإِذَا حدث کذبا، بات کرے تو جھوٹ بولتا رہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑے تو گالی گلوچ بکے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب کسی سے کوئی عہد معاہدہ کرے تو عہد کو توڑ جائے. یہ 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی آدمی میں 4 پائی جائیں تو اس کے ہاں نماز روزہ خالی دکھاوا ہی دکھاوا ہوگا، کوئی خوبی اس کے اندر نہیں پائی جائے. میرے بھائیوں، وقت میرا تقریباً ختم ہے. آج کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ وہ توحید جو انسان کی فطرت میں اللہ نے پیدا کی، جس انسان کی تاریخ توحید ہے، آج معاملہ بالکل الٹا ہو گیا.
توحید والے دنیا میں مظلوم و مقہور ہو گئے، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، منافقت اختیار کرنے والے باعزت ہو گئے، عزت دار ہو گئے۔ وہ اگر چاہیں تو توحید پر چلنے والوں کو دہشت گرد کہہ دے اور دنیا اس کو مان لے۔ معاملہ اتنا الٹا ہو چکا ہے۔ اپنی تاریخ دیکھیے، اپنی فطرت دیکھیے، اور آج انسانوں کا معاملہ دیکھیے۔ موحد کو اگر وہ دہشت گرد کہہ دے تو دنیا اس کو مان لیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں میں بھی اس طرح کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ منافقانہ تہذیب، کافرانہ ثقافت، مشرکانہ طور طریقے ہماری نگاہوں کو اچھے لگنے لگے۔ توحید کا دستور، توحید کا طریقہ جو ہماری فطرت ہے، ہماری تاریخ ہے، اس کی جانب سے ہمارے دل اچاٹ ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور نہ ہی مسلمانوں کو یہ غرہ ہونا چاہیے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین توحید پر قائم ہیں۔ ہر لمحہ پہلے جیسے تبدیلیاں ہوئیں، پہلے جیسے انسانوں نے ملاوٹیں کی، آج بھی وہ ملاوٹ ہو سکتی ہے۔ آج بھی آپ کے اندر کفر و شرک اور منافقت آپ کے دروازے کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہمارا دروازہ محفوظ ہے۔ ایک تابعی ہے ابن ابی ملیکہ، وہ کہتے ہیں کہ ادرک تو 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ۔ میری 30 صحابہ سے ملاقات ہے، ایسے صحابہ سے جو ہمیشہ منافقت کے لیے اپنے دلوں میں ڈر رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں منافق ہو جاؤں۔ 30 صحابہ رسول۔ حضرت حذیفہ بن الیمان کی ایک حدیث سن لیجئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حذیفہ بن الیمان بڑے دانا صحابی، لوگ اللہ کے رسول سے نیکیوں کے بارے میں سوالات کرتے تھے، یہ بدی اور فتنوں کے بارے میں پوچھتے تھے تاکہ بچیں اس سے، وہ وقت آ جائے فتنے کا تو اسے بچیں۔ ایک بار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں درس دے رہے تھے، تلامذہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حذیفہ بن الیمان پہنچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کیا، لوگوں نے جواب دیا، اور اس کے بعد حضرت حذیفہ نے کیا کہا کہ لقد انزل النفاق علی قوم خیر منکم، منافقت تم سے بہتر لوگوں پر اتر چکی ہے۔ اصمت تابعی عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد کہتے ہیں فقلت سبحان اللہ، میں نے تعجب سے سبحان اللہ کہا، اور یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ تو کیا ہم سے پہلے جو صحابہ کرام تھے وہ جہنم کے نچلے طبقے میں جائیں گے؟ یہ تعجب ان کو ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسکرا کر رہ گئے، اور حذیفہ بن الیمان مسجد کے گوشے میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ جب درس ختم ہوا عبداللہ ابن مسعود کا اور تلامذہ ان کے بکھر گئے شاگردان، تو حذیفہ نے کنکری پھینک کر اسود کو بلایا، فرش کچا ہوتا تھا، چھوٹی کنکری پھینکی، ان کو بلایا۔ اسود جب ان کے پاس گئے تو کہا کہ مجھ کو بڑا تعجب ہوا ان کے تبسم فرمانے پر، یعنی عبداللہ ابن مسعود کے۔ وقد علم ما قلت، حالانکہ جو کچھ میں نے کہا ہے عبداللہ ابن مسعود کو خوب معلوم ہے، خوب جانتے ہیں، لیکن ان کے تبسم پر مجھ کو تعجب ہوا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ لقد انزل النفاق علی قوم خیر منکم ثم تابوا فتاب اللہ علیہم، تم سے پہلے کے لوگوں پر منافقت اتر چکی ہے، کچھ لوگ منافق ہو گئے، پھر انہوں نے توبہ کیا تو توبہ اللہ نے قبول کی۔ یہ اسود سے انہوں نے کہا، اسود تابعی ہیں، تابعی سے پہلے صحابہ کا طبقہ ہوتا ہے، اور صحابہ کا طبقہ پوری نسل انسانی میں سب سے اعلیٰ درجے کا طبقہ ہے۔ صحابہ رسول محمد رسول کے صحابہ سے بڑھ کر نسل انسانی میں اتنے اچھے انسان کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔
مگر ان میں بھی کچھ لوگ مسلمان ہونے کے بعد منافق ہو گئے، پھر کچھ کو توبہ نصیب ہوئی اور کچھ کفر ہی پہ مر گئے۔ حبشہ ہجرت کر کے گئے، ہجرت کی آب و ہوا راس نہ آئی، اس کی مصیبت ان کو راس نہ آئی اور وہیں مر گئے، ان کو توبہ نصیب نہ ہوا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جب صحابہ کرام پر منافقت اتر سکتی ہے، جو روئے زمین کے سب سے اچھے لوگ ہیں ان میں کچھ لوگ منافق ہو سکتے ہیں، تو تم لوگ تو تابعی ہو اسود، تم پر تو صحابہ کے مقابلے میں بدرجہ اولا اور زیادہ منافقت اترنے کا امکان ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حدیث میں نے بخاری شریف کے اس لیے سنائی ہے کہ ہم لوگ تو اپنے رسول، اپنے صحابہ، اپنے تابعین، تبع تابعین کے دور سے بہت دور آ چکے ہیں۔ ہمارے اندر تو ہمیشہ امکان ہے کہ منافقت آئے، کفر آئے، شرک آئے، ہر ایک کا دروازہ ہمارے لیے ہر وقت کھل سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو بڑا مضبوط ایمان والا سمجھتا ہو تو یہ گمان چھوڑ دے، اللہ کی تدبیر بھی اپنی جگہ کام کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، توحید ہماری فطرت ہے، توحید ہماری تاریخ ہے، توحید کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا، اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری، ان سب کے باوجود لوگوں میں انحراف آیا، لوگوں نے شرک اپنایا، کفر اپنایا، توحید کو چھوڑنے کے بعد منافق بن گئے۔ یہ دور ایسا آیا ہے کہ موحدین کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ سے مدد چاہیے اور توحید کو مضبوطی سے تھامیے، اپنی آل اولاد کو توحید پر قائم رکھنے کے لیے کوشش کیجیے اور ان کی فطرت کو کبھی بھی شیطانوں کے ہاتھ سے بگڑنے نہ دیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔